داری کی. لوگوں کو شکوہ کیا اعلیٰ حضرت سے. ایک مولوی نے لکھ دیا تھا کہ جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو آ سکتا. اس بندے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا. بولے. اور جس نے کہہ دیا میری لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا. اور جس نے یہ لکھ دیا کہ گدے بیل کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نبی کریم کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا. جس نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ دیوار کے ادھر گڑی ہے پر محمد ابن عبداللہ اتنا بھی نہیں جانتا، پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا. کیا بات کرتے ہو صاحب؟ دودھ میں مکھیاں ڈالنے والوں کو پاکی کی سند دے دی جائے. لوگ کہتے ہیں یہ سخت بڑے تھے. کیا بات کرتے ہو؟ یہاں بھی سختی نہ کی جائے، اس کی بھی زبان نہ کھینچی جائے جو مصطفیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، پر میں نبی کریم کو تو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت والے دن میرا امتی آیا ہے تو کس پریشانی میں آیا ہے، کس حال میں آیا ہے، کس کو کس دعا کی ضرورت ہے، اتنا پتا ہے. حضور کو تو یہ بھی پتا ہے. صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے قیامت کے قریب دجال آئے گا. یا حضرت نے حدیث لکھی ہے اگرچہ مسلم کی ہے، فرمایا میرے جو امتی گھوڑوں پہ بیٹھ کے اس کے خلاف جہاد کریں گے، میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں. جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم کہتے ہو نبی کریم کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. فاضل بریلوی فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ جب پڑھتے ہو ربنا اغفر لی، پڑھ کے بتائیے ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اور اماں جی کا ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ فرمانے لگے بڑا بیوقوف ہے، ابے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی، اماں کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ اور امام غزالی فرماتے ہیں جب میں نماز میں کہتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہوئے نبی، تو فرماتے ہیں میں اتنی دیر آگے نہیں بڑھتا جتنی دیر میرے محبوب مجھے جواب نہیں دے رہے. تو بھائی یہ کچی باتیں لوگ کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے حضور کا ادب سکھایا، تعظیم سکھائی، توقیر سکھائی. اور پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا ایک بڑی شاندار بات لکھی آپ نے الامن والعلا میں، بڑی شاندار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات عرض کر رہا ہوں. آپ نے لکھا ہے تم نا نبی پاک کی امت سے پیار کرو، حضور تم سے راضی ہو جائیں گے. حضور کی امت سے. ایک اور جگہ آپ نے بطور دلیل حضرت جبریل امین کی وہ بات لکھی ہے جسے ملا علی قاری نے اور ملا رومی نے بھی لکھا ہے. معراج کی رات نا حضور علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگے تو محبوب نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. تو حضرت جبریل کہنے لگے حضور ایک حاجت ہے، جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو رب مجھے توفیق دے کہ میں ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دوں. تو اعلیٰ حضرت نے وہاں بھی لکھا ہے جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کیوں کہا انہوں نے بھلا؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر حضور آج مجھ سے راضی جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ نبی پاک کی امت سے پیار کروں گا تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. تھوڑا تھوڑا پیار شروع کر نہیں دینا چاہیے حضور کی امت سے. چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کسی غریب کو سڑک ہی پار کرا دیا، مہربانی کرو. ایک پیر صاحب مجھے ملے تھوڑے دنوں کے، پیار چلتا ہے نا، اب ہمارا مولویوں پیروں سے تعلق رہتا ہے. تو مجھے کہنے لگے میں کیا کر سکتا ہوں دین کے لیے؟ وہ طویل بڑے دیتے ہیں. میں کہتا تو طویل مفت دیا کر، تیری یہی بڑی نیکی ہے. یہ فری کر دے مہربانی کر، یہی تیری بڑی نیکی ہے. اسی پر تھوڑی سی نیکی کر دے. چلو غریب آدمی بیچارہ اس کو ڈاکٹر لوٹتا ہے تو پیر تو تھوڑی مہربانی کر دے اس پہ. اتنی نیکی تو کر دے. امت سے پیار کرے، نبی کریم کی امت سے. بولیے. اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو میلاد والے سے بھی حضور راضی ہوتے ہیں، محفل نعت والے سے بھی. پر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فرمایا اگر تو حضور کی امت سے پیار کرے گا تو نبی پاک بڑے راضی ہو. اگر تو کسی بچے کو قرآن مجید پڑھا دے حضور راضی ہو. تو سفارش کر کے نا، جائز سفارش، کسی کو نوکری لوا دے گا تو اللہ کے محبوب راضی ہو. تو میں نا ایک محفل نعت پہ لاہور گیا تو مجھے انہوں نے بتایا 26 لاکھ خرچہ ہوا ہے ہمارا محفل. کتنا؟ کیوں ٹی وی پہ لائیو محفل چل رہی ہے، بڑے بڑے نعت خواں
اور چھوٹا گوشت پکایا ان لوگوں نے. کیا بات. ایک جگہ گیا تھا, وہاں 18 لاکھ خرچ ہوا. تو میں پوچھتا رہتا ہوں, میں نے بھی وسیم سے بھی پوچھا ہے, میں کہ پتر بہت چوکے پیسے تو نہیں وہ لا چھڑے کدھر. میں پوچھا, میں قائل ہوں ان چیزوں کا کہ آپ بڑے معاملات ہیں زندگی میں, آپ چیزوں کو بڑا کنٹرول میں رکھیں, چیزوں کو بڑے کام ہے اور کرنے والے. تو میں نے محفل کرانے والوں سے کہا کہ اتنا خرچ کا نہیں, اللہ کا شکر ہے جی, سرکار کے صدقے 26 لاکھ لگائے. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسے غریب مولوی امام مسجد بتاتا ہوں جن کے پاس اپنے مکان کوئی نہیں, اور 26 لاکھ کے نا ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں 2-3 گھر آ جاتے ہیں. میں نے کہا تم نبی کریم علیہ السلام کے نام پہ نا وہ 3-4 مسجدوں کی آئمہ کو مکان لے کے دو. میں چھوٹا آدمی ہوں, دعوت تو نہیں کرتا, اور امید ضرور کرتا ہوں کہ مدینے والے محبوب تم سے بڑے راضی ہو جائیں. مہربانی کریں یار. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کسی کا ہم اگر گیس نہیں لگوا کے دے سکتے تو کسی غریب بوڑھے بابے کو آٹا تو پسوا کے دے سکتے ہیں چکی سے کہ نہیں. کسی اماں کو میڈیکل سٹور سے دوائی لا کے دے سکتے ہیں کہ نہیں.